بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الانعام، یہ انعام یعنی چوپائے جمع اور سنگل کیا چوپایا، تو وہ بھی گزشتہ درس میں گزرا ہے۔ مثل ما قتل من النعم، کہ اگر کسی نے چوپایا، اگر کوئی ہرن وغیرہ شکار کیا ہے احرام والے نے احرام کی حالت میں، تو اس کے جیسا چوپایا، نیل گائے کے بدلے میں گائے، تو یہ نعم ایک اور یہ جمع۔ ابھی پھر دوبارہ اس کا ریفرنس آئے گا اسی آیت کا، سورہ مائدہ کی، تو یہ ہے انعام۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہ سورج جو ہے ہم سورہ فاتحہ سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ شروع ہوئی الحمد ہے نا، الحمد سے، پھر بقرہ اور آل عمران تو مقطعات ہیں اس میں، سورہ نساء یا ایھا الناس، اور گزشتہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو وہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ پہلی سورہ ہے الحمد، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں حمد میں۔ سورہ فاتحہ کی حمد ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اعتراف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے وہ کلمات سکھائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود، تو فرق ہوا نا، اللہ تعالیٰ بذات خود خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق جو بیان کر رہے ہیں، تو اپنی حمد سے، اپنی تعریف سے، اس لیے کہ یہ اسی نے بنایا، تو وہ تعریف کا مستحق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری تعریفوں کا مستحق اللہ، ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ فارسی میں کرتے ہیں ساری ستائش اس کا مستحق اللہ۔ تو یہ سورہ خلق السماوات والارض، اب یہ تو اعراب ہے، جسے خلق السماوات والارض نہیں ہو سکتا، چونکہ تا کے نیچے زیر ہے نا، وہ اصل میں زیر نہیں ہے، وہ زبری ہے، چونکہ آتی مسلماتی اس پر وہ زبر نہیں آتا، تو اس کا زیر زبر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہ یوں ہے سمجھنے کے لیے خلق السماوات والارض، لیکن آتا سماوات پڑھ نہیں سکتے۔ تو آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد جعل ہے، اب جعل خلق میں فرق ہے۔ سب سے بہترین مثال میں آپ کو بتلایا تھا آدم علیہ السلام کی خلافت کا اظہار، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی خلقت کا اظہار ہے، وہ خلقت کا اظہار نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خالق نہیں ہے۔ تو جاعل کے معنی کسی چیز کا وجود کسی چیز پر مقرر کرنا۔ اچھا، خالق بھی ہے، سورہ صاد میں 71 میں جائیں گے، سیم آیت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِين، دیکھو خالق۔ تو صاد میں کیا ہوا؟ خلقت کا اظہار، اور سورہ بقرہ میں خلافت کا اظہار، فرق ہے۔ تو اب جعل، ہمیشہ جعل ایسی کسی چیز کو مقرر کرنا، بنانا۔ تو اب یہاں پر جعل الظلمات والنور، اب ظلمات نور کی خلقت کا بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس نے بنائی۔ ابھی ترجمہ جیسا بھی مناسب ہو، اس نے اندھیرے، اب یہاں جمع کرنا پڑے گا، ظلمتن سے ظلمات، اندھیروں کو بنایا اور نور کو بنایا۔ تو آسمان و زمین کے تعلق سے تو ایسا ہے کہ کسی نے آج تک دعویٰ کیا نہیں، کیونکہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، یعنی انسان کی پیدائش سے زیادہ بھاری کیا ہے؟ تخلیق سماوات والارض۔ دیکھیے زمانے سے ہے کچھ، لیکن انسان تو 100 سال۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اندھیریاں کیا ہے، دیکھو اندھیریاں، اندھیرے بہت سارے، اندھیرے بھی جمع ہو گیا، اور نور ایک ہی۔ اندھیرے کون سے؟ ابھی جیسے کفر کا اندھیرا، جہنم کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے ہیں، گناہ، فساد، یہ سب اندھیرے۔ روشنی ایک ہی، وہ جنت کی روشنی، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض۔ اب یہ ساری دنیا میں روشنی ہے، وہی اللہ کی روشنی، نور کا جمع نہیں ہے۔ دنیا میں نور کا جمع آتا ہے انوار، تو کوئی لال بلف، کوئی ریڈ، اسے بلف لگاتے ہیں نا، تو دنیا میں ملے گا لکھا ہوا انوار، یہ دنیا کے بلف انوار ڈیزائن کے، لیکن نور ایک ہی، چونکہ وہی صراط مستقیم ہے نا، تو راستہ ہدایت کا وہ ایک، جیسے دین ایک اور نور ایک۔ جی وجعلنا من المسلمین، ہاں وجعلنا من المسلمین، صحیح پڑھا آپ نے، یعنی الحمدللہ جی اطعمنا، جس نے کھلایا، اور کیا وسقانا، پلایا، اور مجھے مسلم میں سے بنایا۔ ابھی وہاں یوں ترجمہ نہیں کر سکتے کہ مسلم پیدا کیا، نہیں، انسان تھے لیکن ہمیں کس سے بنایا اس نے؟ مسلمانوں میں سے۔ تو یہ تو آپ نے پڑھا، یہ تو آپ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں وجعلنا من المسلمین، تو کیا ہو گیا؟ وجعلنا من المسلمین، مسلمان بنا، جبکہ وہ صحیح ہے وجعلنا، اس پر بھی کافی محنت کی ہم نے، وجعلنا یعنی اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نہ کہ وجعلنا۔ تو اب دوسری بات، ہاں پلایا، اصل میں وہ وسقیانا، لیکن وہ ق نہیں آتا، ا سے آ، وہ اس کو کہتے ہیں تعلیل۔ یہ تو دیکھو الحمدللہ جی اطعمنا وسقینا وجعلنا، وزن برابر ہے نا، مگر وہ تعلیل کا مسئلہ ہے نا، جہاں حروف علت آئیں یا الف اور واو، وہاں تبدیلی ہو جاتی ہے، یہ تین۔ تو سقانا یعنی پلایا، اطعمنا یعنی کھلا۔ اگر آپ نے بولے اطعمنا، غلط، اطعمنا یعنی آپ مانگ رہے ہیں کھلا، وسقینا غلط، پلا یا برسا، وجعلنا کر، تو ایسا زبر پڑھیں، اطعمنا وسقانا وجعلنا۔ چلیے بچوں کی دعا کی بھی اصلاح ہوگی۔ اچھا، اس کے باوجود بھی، یعنی آسمان و زمین خلقت اللہ تعالیٰ کی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی ثم الذین، پھر بھی، ابھی ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی، یعنی فوراً نہیں، فوراً کے لیے وہ فا آتا ہے۔ پھر بھی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اپنے رب کے ساتھ، یعدلون۔ اب یہاں ترجمہ تو ہم بتا دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں، اپنے رب کے ساتھ غیر اللہ کو یا دیگر مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یا اللہ کے برابر کرتے ہیں، یا اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ مگر کہ یعدلون کا ترجمہ بھول جائیں گے نا، تو ایسے کیسے یعدلون کا ترجمہ؟ اصل میں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل یعنی کیا؟ برابری۔ بیٹا بیٹی کو گفٹ دینا ہے تو برابر دو، ہاں انصاف، یا ہے کہ دو آئے مدعا لے تو انصاف برابر کرو، اس کا جو حق ہے اس کو کہتے ہیں برابر۔ اب یہ اس آیت کا ریفرنس میں دوں جو گزشتہ ہم نے پڑھے تھے، دیکھیں برابر کے معنی کیا کر رہے ہیں۔ کسی نے اگر شکار کیا ہے تو کفارۃ طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلائے، او عدل ذالک، یا اس کے برابر روزے، ہوگا نا عدل۔ تو عدل کے اصل میں معنی کیا؟ برابر۔ تو اب اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، باقی اسی سے انصاف کرو تو آپ تسویہ کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں، غلط نہ کریں انصاف۔ تو استعمال ہوا ہے کلام پاک میں کئی جگہ پر، تو اسی سے یہ یعدلون۔ اب یعدلون کیا صیغہ ہے، اس کے باوجود بھی کافر یہ اب عدل کرتے ہی نہیں کہہ سکتے، نہیں تو پھر انصاف کی بات ہو جائے گی نا، تو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے ہیں اس کے بعد بھی، یعنی حمد و ثنا کے ساتھ آسمان و زمین کی تخلیق، پھر اندھیریاں اور نور، یہ سب کچھ پھر فرماتے ہیں، سنیے، یہ عدلون یعنی عدل سے اللہ کے برابر کسی کو دیگر مخلوق کو ٹھہراتے ہیں یا کرتے ہیں یا قرار دیتے ہیں، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جن مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں انہوں نے آسمان زمین تو نہیں بنائے،
نہ اندھیریاں بنائی نہ نور بنایا، کچھ نہیں، یہ لائٹ تو عارضی طور پر ہے. تو اس طریقے سے توجہ دلا رہے ہیں کہ سوچو، عقل سے کام لو، کس کو برابر ٹھہراتے ہو. دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی باطلانہ معبود ہیں، پتھر لیجئے یا ہاتھی لیجئے یا بندر لیجئے، کیا ہے؟ انہوں نے تو آسمان زمین نہیں بنایا. تو اس طریقے سے یعنی کلام پاک جو توحید کو کس طرح وضاحت سے بیان کرتا ہے اور شرک کو اس کی کلی کھول دیتا ہے. تو سنیے، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. پھر کہا جا رہا ہے دیکھیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا طین سے، پھر قضا اجل مدت مقرر کی، پھر قضا مسمى، پھر اور ایک قضا ہے یعنی اجل. مسمى یعنی کیا؟ جب آپ کسی کا نام رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتی ہے نا، معلوم ہو جاتی ہے وہ چیز. وہ اجل مسمى اور ایک مدت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. ابھی اسے سمجھنا ہے، بہت ضروری بھی ہے. اصل میں یہ تین جو ہے نا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تین کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سورہ غافر میں ہے، هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. اب مٹی سے کیسے بنایا؟ اس میں پانی ملایا، تو پانی ملایا تو کیا ہو گیا؟ گارا. گارا ہے نا کیچڑ جیسا، وہ ہے تین. یہ تین، تو یہ تین دوسرا مرحلہ. تو کبھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تراب سے، کبھی تین سے. ابھی تیسرا مرحلہ بھی اور چوتھا بھی ہے. تیسرا مرحلہ ہے حم اور چوتھا سلسال. تو یہ جو ہے نا تین، تراب تو تراب ہے اصل ہے، تین صفت کے ساتھ آتا ہے. صافات میں من طین لازب یعنی گارا چپکتا ہوا، چپکتی ہوئی مٹی. تو دوسرا مرحلہ پانی ڈال، ہاں جب پانی سے ملاتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے چپکنے والا. پھر آپ جائیں گے سورہ ہجر میں تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تو تیسرا حما، کیونکہ سلسال حما سے، تو تیسرا حما. حما یعنی کیا؟ جب سیاہ ہو جائے، یعنی مٹی برسات میں دیکھیے آپ کیچڑ ہو گیا، پھر برسات تو سوکھ جانے کے بعد کالا ہو جاتا ہے. لیکن اس کی بھی صفت ہے من حمئ مسنون. مسنون یعنی کیا؟ کئی دنوں کے بعد اس میں ایک قسم کی مہک آتی ہے مٹی میں، وہ الگ مہک رہتی ہے. تو بعضوں نے لکھا ہے بو، تو بو سے مراد بدبو نہیں، بو تو خوش بھی رہتی ہے اور بد بھی رہتی ہے نا. تو حمئ مسنون تیسرا درجہ. پھر چوتھا من سلسال. پھر سورہ رحمان میں سلسال کالفخار. تو سلسال یعنی کیا؟ کھنکھناتی ہوئی یا بالکل خش ٹھیکری کی طرح، فخار ٹھیکری کی طرح. تو یہ چار مرحلے ہیں. کس کے؟ تخلیق آدم کے. پھر چار مرحلے پیٹ کے، وہ بھی بیان کر چکا ہوں، وہ بھی چار مرحلے ہیں، تو وہ بھی آئیں گے اس کے بعد میں. تو یہ چار مرحلے. اب ہم کہتے ہیں کبھی مٹی، اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی مٹی سے، کبھی تین سے، کبھی حمئ مسنون سے، کبھی سلسال کالفخار سے. تو یہ چار مرحلے ہیں. اور پھر اس کے بعد پیٹ کے تو وہ بھی انشاءاللہ سنتے ہیں، وہ بھی چار مرحلے ہیں، اور اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے. لیکن یہاں سمجھنا ہے ثم قضى اجلا. جو میرے درس میں زمانے سے آسان ہو جائے گا سننا ان کے لیے، اور پختہ ہو جائے گا جنہوں نے سنا ہو بھی. میں کہتا تھا دیکھو، ایک ہے قدر، دوسرا ہے قضا اجل. اب اس کے ساتھ اجل آیا، اب ایک ساتھ آ گئے نا. قدر اور قضا میں فرق ہے. تو اجل اور اجل مسمى وہی فرق ہے. کیا آیا آج؟ اجل اور اجل مسمى، قدر اور قضا. اب قدر کسے کہیں گے؟ ایک چیز لکھ دی گئی ہماری تقدیر میں، یہ قدر فرشتوں کے حوالے کیا گیا، کسی کو معلوم نہیں. 1 سال کا فرشتوں کو معلوم ہے، اور وہ کون سا؟ شعبان نے، رمضان، فیہا یفرق من کل امر سلیم، وہ سب.
اب فرشتوں کو پتا ہے، اب جب وہ جائیں گے جس وقت جس گھڑی میں، وہ قضا. کسی کا نکاح لکھا ہوا ہے تو جب وہ نکاح کی گھڑی آئے گی تو اسے کہیں گے قضا. کسی کی موت لکھی ہوئی ہے وہ گھڑی آئے گی تو اسے کہیں گے قضا. پیدائش لڑکا لڑکی اسے کہیں گے قضا. تو قضا مطلب کیا؟ وہ گھڑی اس وقت، قدر کا وقت آ گیا ہے نا. اب اجل کو آپ سمجھ میں آئے گا. اب فرماتے ہیں ثم قضا اجلا، پھر مدت مقرر کی. کون سی مقرر؟ قدر والی نہیں، قضا والی. قدر والی آگے آ رہی ہے. تو ابھی اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ آیت بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ زمر میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. ابھی وفات کے معنی بھی ہم بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قبضے میں کر لیتا ہے حین موتها، جب ہم سوتے ہیں. فیمسک الذی قضا علیہ الموت، جس کی قضا آئی موت، وہ رک گیا، باقی سب اڑ گئے. ٹھیک ہے نا. فیرسل الاخری الی اجل مسمی. ٹھیک ہے، جس کی قضا موت روک لیا، خلاص موت ہو گئی، اور دوسری کو رکھ الی اجل مسمی. تو مسمی نہیں، اب اس کی جو مدت ہے وہاں تک اسے چھوڑ دیتا ہے. تو اجل بھی دو ہوئے، جیسے قدر اور قضا. تو اجل، ایک اجل قضا کے ساتھ اور ایک اجل مسمی کے ساتھ. اور یہ سب آیت میں اس کی شرح ہے، آپ بار بار پڑھیں گے تو پختہ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے ہیں. اب چونکہ اتنا اس آیت میں کافی ہے تو وہ 4 مراحل دوسرے اگلی آیت میں سنیں گے. اب سنیے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکبر کس بات کا؟ تمہارے تخلیق کے یہ 4 مراحل ہیں، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر ہے، اور یہ کہ آج نہیں تو آئندہ کب. اچھا، یوم البعث کو بھی اجل کہتے ہیں، وہ بھی ایک دن مقرر ہے نا، لیکن کون سا؟ مسمی. اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اس آیت کو نوٹ کر لیں. وَهُوَ اللَّهُ، یعنی جس نے تخلیق آسمان و زمین، تخلیق آدم جس کا تم انکار کر رہے ہو، وہی اللہ آسمان اور زمین میں ہے نا، جانتا ہے تمہارے اسرار کو اور تمہارے ظاہری چیز کو، اور جانتا ہے جو کہ تم کرتے ہو، کرتوتوں کو. اب اسی آیت سے فرق باطلہ وجود میں آئے. دیکھو کیا الفاظ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اللہ آسمان میں بھی اور زمین پر بھی ہے. اچھا، ہمارے عوام الناس ان کی تو گرفت نہیں ہوگی، وہ تو انہیں کچھ پتہ نہیں. کسی سے پوچھا اللہ کا ہے تو بولے اللہ ہر جگہ ہے. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں کچھ اس کا علم نہیں، تو ان سے تو مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ ہر جگہ کیسے؟ اب وہ جو فرق باطلہ وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ آسمانوں میں زمین میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ آسمان و زمین میں تمہاری ساری حرکتوں کو جانتا ہے. صفت علم بیان ہو رہی ہے. اچھا، اس معنی کی تائید دوسری آیت کرتی ہے سورہ طٰہٰ کی. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ اذهبا الی فرعون، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم پر زیادتی کریں گے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا نا کہ ایک شخص کا قتل ہوا تھا. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، بولے کہ مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کیسا؟ اوپر سے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تو انہوں نے جو اپنے اچھا یہ فرقے ہیں جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ 72 فرقے ہو گئے باطل، تو یہ ان کا یہاں سے استدلال کرنا کسی صورت میں صحیح نہیں. اچھا، پھر حدیث بھی تائید کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات آخر ثلث اللیل، رات کا آخری تیسرا حصہ اس میں ینزلو، اترتے ہیں آسمان دنیا پر. تو پھر کہاں سے اترے؟ عرش پر سے نا. تو زمین میں کہاں ہے؟
ہے کوئی یدعو پکارنے والا تو میں سنوں، کوئی مانگنے والا تو دوں، کوئی شفا طلب کرنے والا تو شفا دوں. یہ تو تائید اس آیت کی دوسری آیت اور احادیث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، زمین کا مطلب کیا، وہ ہر بات سے واقف ہیں. صفت علم، صفت سماعت، صفت رؤیت. اب یوں کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چاہے تم چھپے ہو کر کرو، چاہے ظاہر اعمال کو کرو، اور تمہاری جو کرتے تھے. اب سنیے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس سے رخ پھیر دیتے ہیں. یہی ہوا. اب کیوں رخ پھیرتے ہیں، ایسا کیوں؟ کیا آیات میں کوئی کمی نشانی میں؟ نہیں. اونٹنی آئی پتھر سے، اس میں کوئی کمی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں لائے، تو کیا کتاب میں کوئی کمی؟ نہیں. تو پھر کیا ان کی عقل میں کوئی کمی؟ کیا وہ جاہل ہیں؟ نہیں، جاہل بھی نہیں. تو پھر کیا وجہ؟ ضد، ہر دھرمی. کیونکہ جاہل کسے کہیں گے؟ اسے اس کا علم نہیں، غفلت میں ہے. وہ تو دیکھتے ہیں. ابھی ان سے پوچھا جائے گا آگے زمین آسمان کس نے بنایا، تو بولیں گے اللہ نے. اس کو تو جاہل نہیں کہہ سکتے نا. تو یہ ضد کرتے ہیں ہر دھرمی اور منہ پھیرے ہوئے. اب رسول کو دلاسا دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ محنت کرتے تھے اتنے. تو سنیے، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے رسول، انہوں نے حق بات کو جھٹلایا. حق بات، سچا پکا دل جب ان کے پاس آیا. اب جب انہوں نے حق بات کو جھٹلایا ہے تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس انباء، خبر کی جمع انباء، نبا کی جمع. اور ہمیشہ نبا کہا جاتا ہے خاص خبر، بڑی خبر، ورنہ تو خبر بھی ہے. خبر یعنی عام طور پر کوئی خبر انسان کرے، لیکن یہ خاص خبر، جیسے کہ قیامت کی، عذاب کی. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی خبر ان کے پاس آئے گی. اب وہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے تھے کہ یہ دعوت دی جا رہی ہم لوگوں کو کہ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، یا ہے کہ عذاب آ دبوچے گا، یا ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا. تو یہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو آ دبوچے گا نا. عذاب بھی آیا، سزا بھی ملی، اور ایک کل قیامت میں دیکھیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ خبریں ان کے پاس آ کر رہیں گی. اب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا پہلے لوگوں کی طرف غور کرو. تو سنیے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یرو کے معنی دیکھنا نہیں، چونکہ پہلی جو قومیں ہلاک ہوئے ہیں تو اس میں غور نہیں کیا. یرو کے معنی کبھی یہ لیے جاتے ہیں کتنوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا. قرن کے معنی قومیں بھی، امتیں بھی. مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں ایسی قدرت دی تھی. تو ایک تو ہوتا ہے مکان، اور جب اس میں تجدید آئے نا تو قدرت. ما لم نمکن لکم، ہم نے تمہیں اتنی قدرت نہیں دی تھی. مطلب ہے کہ پچھلی قومیں قریش سے بھی زیادہ طاقتور تھیں. جیسے کہ سمود دیکھیے کیسے مکانات بنائے ہیں، اور آج بھی. ہم نے ان پر برسایا مدرارا، یعنی موسلا دھار زوردار بارش. وہ جعلنا الانہار، بارش بھی کثرت سے آتی تھی. جب بارش خوب برسے تو نہریں اور ندیاں اور کنویں.
تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، تمہارے جیسے انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کی گناہوں کے پاداش میں ہلاک کر دیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، جب اس قوم کو ہلاک کیا تو اب کیا ہوا، وہ انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ابھی انشأنا آیا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بس اسے سمجھنا ہے۔ بس خلقنا نہیں کہا، خلقنا اور ہے، جالنا اور ہے، اور انشاء اور ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جب آپ لوگ انشاءاللہ لکھیں تو نون کے بعد اسپیس دیں، فاصلہ کر دیں، انشاء اللہ۔ اگر آپ نے نون اور سین کو اس طریقے سے لکھا نا ایک ساتھ تو اس کے معنی یہ جو ابھی ہم بتائیں گے، ہے نا۔ انشاءاللہ یعنی ان الگ ہے شرط اور شاہ، تو ابھی اسے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اگر اب ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ایک دوسری قوم کو پیدا کریں گے، اب ترجمہ تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، لیکن مطلب یہ نہیں کہ پیدا کریں گے، اس کے معنی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فرق ہے، دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی یہ آیت ہے سورۃ مومنون کی 12 نمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، دیکھو مطلب تراب اور تین اور حما اور سلسال ہے نا۔ اس کے بعد یہ جو مراحل ہیں 4 تخلیق آدم کے، اس کا خلاصہ کیا، نطفةً۔ اب یہ کہاں آئے گا نطفہ، اب یہاں چلے مراحل، اب دیکھو کتنے مراحل ہیں۔ تو نطفے کو ہم نے 40 دن رکھا، جیسے کہ حدیث میں اس کی شرح ہے، تو کیا ہو گیا، علقۃً، خون کا لوتھڑا۔ پھر 40 دن رہا، پھر کیا ہو گیا، مضغۃً، گوشت کا ٹکڑا۔ تو پھر 4 × 120، 4 مہینے ہوئے نا، پھر فرشتہ آتا ہے، ثم ينفخ فیہ الروح۔ اب اس وقت یہ تو مراحل ہوئے، ہڈی، پھر ہڈی پر گوشت، تو اس کا بھی ذکر ہے، فخلقنا العظام عظاما فکسونا العظام لحما، یہ مراحل ہیں۔ لیکن پھر کیا ہے، دیکھیے ابھی، ثم انشأناہ خلقا آخر، ہوا نا انشأناہ۔ اب کیا مطلب اس کا، انشأناہ، یہاں پر بھی ہے انشأناہ، تو تخلیق اور ہے، انشأنا اور ہے۔ 4 مراحل سے پتلا بنا، وہ جو 4 میں پتلے کا لفظ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا، اور کہنے میں کوئی حرج نہیں، پتلا ہی تو بنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو شرف ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے پتلا بنایا، جی۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے، نطفہ۔ دیکھو اب اس خلاصے سے اب تخلیق کی بات نہیں ہو رہی ہے، مراحل، پھر ہم نے بہت ہی خوبصورت جان پیدا کر دی، یہ ہے انشانا، یعنی ایک اور شکل دی، ایک نئی شکل دی، انشانا ہو خلقن آخر، تو دی نا۔ اب اسے پیدا نہیں کیا کہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے پیدا کیا، مفہوم تو ادا ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت امت کا کوئی کیا کہتے ہیں، امیر نہیں، مجدد نہیں، تو امت کی نشأت ثانیہ کی ضرورت ہے، یعنی امت کو ایک شکل دینے کی ضرورت ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو اب ہم عود کرتے ہیں کہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، تو اللہ تعالیٰ انہی انسانوں میں سے ایک اور قوم کو پیدا کریں گے یا حاضر کریں گے، اقرار دیں گے، یہ انشانا۔ اسی لیے زور دیتے ہیں نا، اب اکثر لوگ لکھتے ہیں انشاءاللہ ایک ساتھ، لیکن کئی لوگوں نے محنت کی ہے اس پر، اب وہ علیحدہ لکھتے ہیں۔ اب ایک دوسرا مسئلہ، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تجوید اعتبار سے آپ کو یاد ہے ہم نے ایک مسئلہ بتایا تھا، اِنِ رَتَبْتُمْ، ہے نا، را کے پہلے زیر ہے لیکن وہ عارضی ہے، اس لیے وہ کچھ فرق نہیں پڑتا، پور پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیں ہم کیسا پڑھ رہے ہیں، فی قرطاس، یہ تو اصلی ہے۔ کرتاس دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نا، کرتاس کے معنی کیا،
مجموعہ، یعنی یہاں ہوتا ہے نا اسٹیشنری دکان پہ رہتا ہے کرتاسیہ، جی یعنی مجموعہ. تو ابھی تو معنی کے لیے پھر وہ باقاعدہ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی ایک کتابی شکل کے کئی پیپرز، باقی ایک ہوتا ہے ورق اور ورقہ، وہ تو 2 فل پیپر دے دو، لیکن ایک کرتاس. تو یہ قاف کے نیچے زیر اس کا اصلی ہے. تو ابھی دیکھیے آپ پڑھیں، باریک تھوڑی دشواری ہوگی. پھر طا کو موٹا پڑھنا ہے. ابھی اس کو طا موٹا نہیں پڑھنا ہے، 2 نقطے والا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو بولے گا کرتاسن. لیکن ہم دیکھو کیسا پڑھیں، کر فا مشکل ہے، اس لیے را کو پر کر دو، قیر فاسن، دونوں موٹے. دیکھیں یہ عربی لغت ہے، اور اس عربی لغت کا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خیال رکھے ہیں. اب اگر کسی نے پڑھ لیا کر فا تو جائز ہے. تو انر تب تم اور ہے، کرتاس اور ہے، یہ بھی زیر اصلی ہے، مگر آپ موٹا پڑھنے کی گنجائش ہے، یعنی پر. اچھا ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتارتے تم پر کتاب، کتابن، اس آیت میں جہاں عیسی ابن مریم کو کہا گیا تھا آتیناہ الکتاب والتورات والانجیل والحکمت، یاد ہے نا؟ کتاب کے معنی ہم نے کیا کیے؟ کتاب نے کون سی کتاب؟ تورات زبور تو دی گئی ان کو، تو وہاں کتاب سے مراد یہ نہیں، یہ تو نازل نہیں ہوئی تھی. وہاں کیا بتایا تھا؟ کتاب سے مراد لکھائی. بھائی عیسی ابن مریم کو کیا دیا ہم نے؟ الکتاب، تورات والانجیل اور حکمہ. تو کتاب کون سی یاد ہے نا آپ کو؟ قرآن شریف کیسے دیا جائے گا؟ لکھائی. تو لکھتے تھے تورات. اب یہ آیت سمجھ میں آئے گی، یہاں کتاب سے مراد کتاب نہیں، لکھے ہوئے کاغذات یہ مراد ہے. یعنی وہ یوں کہہ رہے ہیں، دیکھیے لو نزلنا علیک کتابا فی کرتاسن، یعنی اے رسول اگر ہم لکھی ہوئی کتاب، کاغذوں پر، کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی دے دیں، تو گویا کہ مکمل کتاب نہیں، پمفلیٹ یعنی کتابچہ. فلمسوہ، اسے چھوئیں. اچھا چھوئیں کیوں؟ بِأَيْدِيهِمْ، ہاتھ سے چھوئیں. موسیٰ علیہ السلام تو تختیاں لے کر آئے تھے نا، تو کیا کہا؟ اللہ کو تم نے دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. کہ اللہ نے آپ کو دی، کس نے دی؟ ارنا اللہ جہرتاً. اب یہ مشرکین کیا کریں گے؟ اگر ہم دے دیں کتاب تو جادو کی کتاب تو ہاتھ نہیں لگا سکتے نا، تو حواس سے خمسہ جو ہیں تو بولے چھو کر دیکھیں گے، یہ کتاب ہے. جادو کی کتاب کو ایسا چھو نہیں سکتے. یہ جو آج کل جو جادو بتاتے ہیں نا، وہ جادو نہیں ہے، وہ تو ہاتھ چلا کیے. ہاں وہ اندر سے چھپا ہوا رکھتے ہیں اور رومال کھول دیتے ہیں تو اس میں سے پیسہ نکلتا ہے یا پیپر نکلتا ہے. پیپر پھاڑ دیتے ہیں پھر پیپر نکلتا ہے. وہ ہاتھ چلا کیے، دوسرا پیپر موجود رہتا ہے. جادو کو آپ کیسے چھوئیں گے؟ وہ تو جادو ہے نا، نظر بندی ہے وہ. اس لیے فلمسوہ، تو وہ اسے چھوئیں تاکہ اس کو جادو نہ کہہ سکیں. پھر بھی کیا کہیں گے؟ سنیے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، بولیں گے یہ جادو ہے. اور خواہش ظاہر کی، قریش نے بھی ظاہر کی کہ ہم دیکھیں کوئی کتاب اس کے اوپر کیوں نہیں آتی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر آئی، عیسی ابن مریم پر آئی. تو یہ اصل ہے کہ ان کا انکار کیوں ہے؟ ضد، دشمنی، عداوت، کینہ، اس کی وجہ سے. لیکن مزید اسی تعلق سے سنیے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. چلو کتاب آ گئی، مان لیجئے تھوڑی وقت کے لیے. اب کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ میں؟ عیسی ابن مریم کے ساتھ فرشتہ تھا. اچھا فرشتہ تو تھا عیسی ابن مریم کے ساتھ، تو کہاں مانا لوگوں نے؟ ان کو بھی سولی پر ان کے چڑھانے کی کوشش کی، وہ تو اللہ نے اٹھا لیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو معاملہ ختم کر دیا جاتا. کیا مطلب معاملہ ختم؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے ان کی یہاں سے اوپر سے چل رہا ہے ضد، انات، تو فرشتہ بھی اتارتے اور وہ کہتا کہ میں رسول ہوں، پھر بھی انکار کرتے. اس صورت میں قضی الامر، خلاص. جیسے کہ اونٹنی آئی، نہیں مانا، تباہ ہو گئے.
یہ کہا جا رہا ہے. ثم لا ينظرون، اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی. چلیے اچھا، فرشتے کے تعلق سے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم مان لیجئے کہ فرشتے کو اتار دیں، چلو فرشتہ رسول ہے، تو ہم فرشتہ کیسے آ کر کہے گا کہ میں رسول ہوں؟ فرشتہ ایک دوسری مخلوق ہے، انسان دوسری مخلوق ہے، اس کا رہنا کھانا پینا سب علیحدہ ہے، وہ کیسے تبلیغ کر سکے گا؟ تو ہم اسے آدمی کی شکل میں ہی بھیجتے، ورنہ تبلیغ کا کام انجام نہیں پاتا تھا. دیکھیے جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے، مجلس میں داخل ہوئے، بیٹھے، زانوں پر بھی ہاتھ رکھا اور بولے مل اسلام، مل احسان ہے نا، مل ایمان ومسا. تو فرشتہ اپنی شکل میں آئے گا، لوگ تو گھبرائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم ایسا کرتے تو اسے آدمی کی شکل دیتے. اب جب آدمی کی شکل دیتے تو جو پہلے انہوں نے اعتراضات کیے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ہمارے یہاں کہتے ہیں لبادہ اوڑھ دیا، تو جو شبہ پہلے تھا وہی شبہ وہ اوڑھتے. یہی بات ہے، کسی حال میں یقین نہیں. اسی لیے وہ ان کے بارے میں کیا ہے، نہ آیات میں کوئی نقص ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں کوئی نقص ہے، اور نہ ان کی عقل میں. یہ کوئی جاہل نہیں، یہ جانتے ہیں لیکن کیا ضد. اور یہ ضد ایسی چیز ہے نا، ضد کینہ بغض، کہ اسے کبھی اللہ کی جانب سے توفیق نہیں نصیب ہوتی. تو انسان کو چاہے کہ سیکھے سمجھے. اب جو چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ کی جانب سے القاء ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. نہیں تو جتنے لوگ ایمان لائے ہیں تو اللہ کی جانب سے القاء ہوا، لیکن کب؟ جبکہ انہوں نے ضد نہیں تھی. جبکہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، یعنی شروع میں تو کفار بھی اعتراض کرتے تھے نا، مگر دیکھیے اللہ نے انہیں ہدایت کیسی دی. یعنی بت جنگلوں میں رکھے ہوئے آج کل بھی رہتے ہیں، بستی کے کنارے، جیسے کہ ہمارے درگاہ بھی رہتے ہیں. ابھی تو لوگ باندھنے لگے بستی کے کنارے دور دور. تو وہاں تو جانور آتے ہیں، ہرن آتا ہے، لومڑی آتی ہے، یعنی آرام سے وہاں پر اپنا. اصل میں ہے کیا درگاہ کا مسئلہ، وہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں، تو صاف صفائی کیا تو لوگ بولے چلو درگاہ ہی بنا رہے ہیں. پھر درگاہ بننے کے بعد بڑا مکان ان کا ہو جاتا ہے اس طریقے سے. اچھا اب جنگل میں اب کیا ہوتا ہے کہ چرند پرند سب ہے نا، تو وہ شخص دیکھ رہا ہے ایک لومڑی تھی، وہ اس پر پیشاب کر رہی ہے. کس پر؟ بت پر. کتے بھی تو کرتے ہوں گے. بس ارے یہ تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. دیکھو کیسی اس کو ہدایت ملی، ضد نہیں کرتا تھا. ایک مشاہدے میں ایک چیز اس کے سامنے آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا کئی دفعے انہوں نے اس کو صاف کیا تھا. جنگل میں جاتے ہیں تو صفائی، کوئی بھی گزرے تو برکت. ہمارے یہاں تو چادریں چڑھاتے ہیں نا، جی ہاں سردی لگے گی. ابھی سردی کے زمانے میں چادریں زیادہ چڑھتی ہیں، میں قبر کے اندر ٹھنڈی لگے گی. لیکن اس نے دیکھا، کافی غور کرتا رہا، پھر وہاں تک چلتے آئے اور ایک لات ماری اس کو. صحیح پہنچانا، صحیح کام کیا اس نے کہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا خود کی، میری حفاظت کرے گا. مار دیا. اور سیدھا کہاں چلا؟ آواز گونج رہی تھی نا کہ مکے میں کوئی محمد نام کا شخص آیا ہے، سیدھا وہاں. تو اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن کسے جو غور و فکر کرنے کی کوشش کرے. تو بہرحال ہم ان کے لیے لبادہ اڑا دیتے. اب مزید سنیے. ہاں اب یہ بھی آیت رسول کو دلایا جا رہا ہے. ایسی کئی آیات ہیں. چونکہ دیکھیے ہم لوگ جب محنت کرتے ہیں ہمارے ہاں دعوت تبلیغ، تو میں نے دیکھا کہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ تو رسول ہیں. آپ تو آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے لیکن دل میں تو محسوس ہوتا ہے نا. باقی ہمارے یہاں لوگ خواہ مخواہ چیختے ہیں. اور ہمارا اختلاف وہ دین کا نہیں رہتا ہے، جماعت اختلاف رہتا ہے اور فروعات کا اختلاف رہتا ہے. اس پر سے ہی جھگڑتے ہیں. جیسے کہ آمین ہے، دعائے قنوت ہے، رفع دین ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں. کیا؟ ہاں پینٹ کے پائچے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے. جی ہاں وہ لباس ہے،
کچھ لوگ تو بزید ہیں کہ بس یہی لباس پہننا چاہیے، بس کرتا اور شلوار. اب آپ دیکھیں تاریخ آپ کو ٹٹولنا چاہے کہ کرتا شلوار کب سے وجود میں آیا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے آیا بس. تو جب تحقیق کریں گے کہ اور ملتا ہے تاریخ میں پینٹ کب سے شروع ہوئی، کرتا کب سے شروع ہوا، سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ وہ اب ضد، ہاں بضد بس. تو سنیے دلاسا دلایا جا رہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جی تحقیق کے مذاق اڑایا گیا رسول جمع رسولوں کا آپ سے پہلے. دلاسا ہوا نا، کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے. چونکہ طائف میں گئے تھے تو مذاق اڑایا تھا نا. سب سے پہلا آپ نے جو نکلنا شروع کیا طائف میں، دیکھا کہ مکے کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو جب طائف میں گئے تو لوگوں نے تو ہنسنا شروع کر دیا. او اچھا آپ ہی ملے اللہ تعالیٰ کو. دیکھو ایک مذاق ہی ہوا نا، آپ ہی ملے، کوئی دوسرا ملا ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ کیا ہے، حسد کہ اس شخص پر کیسے وحی آئی، مگر کہ کچھ نہیں. تو دعوت دیتے ہو کیسا ہوتا ہے نا، کبھی اس ذات کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہی ملے تو ذات کا انکار ہوا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. کبھی دعوت کا انکار کہ آپ کو دعوت جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی یا کس نے بھیجے، آپ نے کہاں سے لائے. لیکن فی نفسی کلام کی عبارت میں کبھی اعتراض نہیں کیا انہوں نے، یاد رکھیے گا. ہاں کیونکہ وہ ادب تھا اس وقت، عربی ادب تھا، اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ ایک لفظ کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ آپ نے کیا پڑھا. یہ کہتے تھے کہ کس کے پاس سے پڑھ کے آئے. یعنی بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آرام سے. حالانکہ ترجمہ یہی کیا ہے لوگوں نے کہ اس میں کوئی شک نہیں. تو کس میں شک نہیں، کب کس نے شک کیا؟ انہوں نے کبھی شک کیا ہی نہیں. تنزیل من رب العالمین. وہ شک کس میں کرتے تھے، تم کو کس نے پڑھایا. تو ایک عجمی غلام تھا، وہ شاعر تھا، اس کا نام لے رہے ہیں. تو وہ بھی ذکر ہے عجمیون، کہ اس نے سکھایا. تو عجمی عربی کو کیسے سکھائے گا. تو بہرحال وہ بات چل رہی تھی کہ اگر سنجیدگی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اس شخص کو. اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے وہ لومڑی آئی اور لیکن وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. ابھی اللہ کو ہی نہیں مان رہا. اللہ کو اب نہیں مان رہے ہیں. ہاں نہیں مانتے ہیں لیکن ڈکلیئر نہیں کرتے. اللہ کو تو مانتے ہیں. ابھی ہماری جو لینگویج ہے نا مہاراشٹر کی، اس میں اللہ کا نام ہے. قسم کھاتا ہے کوئی بھی الہی شفت. کیا مطلب الہی شفت؟ ابھی یہ سنسکرت میں ہوگا. آپ کے یہاں کیسی قسم کھاتے ہیں گجراتی میں؟ یہ لفظ نہیں ہے. ہاں ہاں نہیں ہمارے یہاں نہیں، ہمارا تو الہی شفت. دیکھو نا کیسا ہے، اللہ ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں. تو بہرحال وہ اب زمانہ ایسا آیا، لیکن وہ تو دہریت اسے کہیں گے، زنادقہ ایسا ہے. وہ کمیونزم بولتے ہیں نا اس کو، اللہ کو نہ ماننا، لیکن اللہ کو مانتے ہیں. وہ ایسا ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے کیا اس کو سایہ ہیں، جی اوتار. تو فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں دبوچ لیا. اب یہ مذاق کیسا اڑاتے تھے، بھائی ہم پر کیسا عذاب آئے گا، کیسے ہماری گرفت ہوگی. تو عذاب آیا، گرفتیں ہوئی ہیں. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کہہ دیجئے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ گھومو زمین میں. اب دیکھو سفر یا سیاحت کہیں گے نا، جاؤ زمین میں جاؤ، شام جاؤ، روم جاؤ، چلے جاؤ. جانے کے بعد دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اب جیسے مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے جاؤ، تو تبوک سے شروع ہو جائے گا ان کا کھنڈرات. تو جائیں سینا تک جائیں، دیکھتے رہیں، یہ کہا جا رہا ہے. تو سیاحت جو ہونی چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے، بڑی عبرتیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں ویسے بھی جو لوگ سیاحت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لے کر آتے ہیں معلومات اور دنیا کا نقشہ، کون وہاں کی رہائش. لیکن یہ کہ ایک جگہ میں بیٹھا تھا
تقریباً 1 گھنٹے کا بیان ہوا. انہوں نے اس کا رخ موڑ دیا. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور دیکھیں, اللہ کی کائنات تو ہر طرف ہے, اسے بھی دیکھیں. تو انہوں نے ایسا رخ موڑا کہ آپ جائیں گے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کیسا دین ہے, ان سے کچھ سیکھیں. ارے بھائی وہ لوگ دیندار ہوں گے تو سیکھیں گے نا. انہوں نے موڑ دیا اس کو. میں بھی یعنی اپنے اپنے مقصد کے لیے, اپنی جماعت کی حمایت کے لیے وہ موڑ دیتے ہیں. یعنی سفر کرو تو اچھا ہے, تدارس کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی اس وقت علم ہمیں کہاں سے آئے گا؟ قرآن اور حدیث ہے نا, اقوال صحابہ, اسی سے تدارس آئے گا نا. تدارسون فی القرآن, مگر وہ کچھ اور ہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لوگوں کو اس سے مستغنی, بے پرواہ, صرف گھومے, وہاں کے لوگوں کو دیکھیں, ان سے علم آئے گا. اب آپ بتائیں کہ لوگوں کو دیکھنے سے کیسے علم آئے گا؟ وہ تو پھر وہ خانقاہ والے صحیح ہیں, کہتے ہیں خانقاہ میں آ کے بیٹھو تو ان کی وہ خلافت کی وہ جو چیزیں ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں. تو بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جائیے عبرت حاصل کریں. فرعون کا جو ابھی وہاں ہے نا لگے ہوئے ہیں آثار مصر میں, وہاں جائیں, کیسے لوگ تھے, کیا کرتے تھے, یہ مقصد ہے اس کا. باقی رہا ایمان توحید, یہ تو کلام پاک میں ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کہہ دو, اور کہنا کیسا؟ سوالیہ. اب دیکھو کیسا سوال ہے. لمن ما فی السماوات والارض, لمن پہلے بتلایا گیا کہ خلق السماوات والارض اور ظلمات اور نور. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین میں وہ ہے, وہ لمن کس کے لیے یا کس کا, دونوں. اچھا, اب جواب کا انتظار کرنا چاہے, مگر کہا جا رہا ہے کہ قل للہ, تم ہی کہہ دو کہ اللہ کے لیے. تو ایسا اسلوب کا بھی اختیار ہوتا ہے. بھائی اگر آپ سوال کریں گے تو رکنا ہوگا نا کہ کیا جواب دیتے ہیں. نہیں, جواب دے دو, کیونکہ اس کا جواب اس کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسا ہوا ہے, جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ. من خلق السماوات والارض, تو جواب دیا ہے اللہ. تو جب اللہ ہے تو جو کچھ ہے وہ کس کا؟ تو اللہ کا. تو ایسے وقت میں آپ ہی کہہ دیں کہ اللہ للہ. اب جب اللہ ہی ہے, انہیں بھی اعتراف ہے, پھر ایسا کیوں ابھی تک زندہ ہے ایسے منکر لوگ اور ایسے جابر و ظالم؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے. لازم کو سا ہمارا نہیں. دیکھو, ایک تو ہماری مشیت ہے, ہماری مشیت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ کسی چیز کا پابند نہیں, اللہ چاہے نہ چاہے. تو اسی طریقے سے اس نے اپنے اوپر لازم کیا, وہ کسی کا پابند نہیں, اس کا اختیار, اس کا پاور. اب رحمت لازم کیا کا مطلب کیا؟ اور یہ بھی فرمایا کہ وصیت رحمتی اعلیٰ غضبی, میرا غصے پر رحمت غالب ہے. چونکہ یہ مشرکین رسول کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے, ہے نا. چلیے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو فرعون دربار تسلیم نہیں کر رہے تھے, تو وہ کیوں اتنے دنوں تک بسے رہے؟ رحمت, اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہے. مطلب کوئی گناہ کریں تو فوراً ان کو ہلاک نہیں کرتا. کیوں؟ تو وہ اجل مسمى, ان کا جو معین وقت ہے وہاں تک مہلت دیتا ہے. یہ ہے رحمت. نہیں تو ہم سوچتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کیا ہوا, ہم لوگ مسلمان ہیں, سچے پکے مسلمان ہیں, اتنے کیوں مارے جا رہے ہیں, کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو لاگو کیا, اس کی رحمت وسیع ان کے لیے. باقی جو مرے کاٹے گئے وہ تو شہید ہوئے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. دیکھیے پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے, جو ایمان والے ہیں انہیں کھائی میں دھکیل دیا گیا, جیسے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ میں پڑھیں گے, اور آج بھی ہو رہا ہے. سارے دشمن ہیں. تو جو مرتے ہیں ان کا کیا؟ تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ضرور جمع کرے گا اس دن کہ جس دن کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں. لا ریب فیہ,
واقع ہو کر رہے گا. ہاں قیامت کا دن. اب اس وقت سب فیصلہ ہوگا. اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ مارو کاٹو جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، مگر کل ان کا حساب چکا دیا جائے گا. لیکن یہی نہیں کہا جا رہا ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا؟ وہ ایمان لانے والے نہیں، یا وہ ایمان لاتے نہیں، یا ایمان لائیں گے نہیں. چونکہ رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آخری دم تک اللہ نے جو اپنے اوپر رحمت لاگو کیا اور اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اسی حالت میں مرے، وَمَاتُوهُمْ کفار. تو یہ کون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا؟ اور خسارہ آپ جانتے ہیں، کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، خسارہ ایسی چیز ہے اس کی تلافی نہیں. منافع میں نقصان ہے تو اس کی تلافی ہے، سمجھے نا. اب ہم اسی آیت پر جو ہے ختم کرتے ہیں، چونکہ دو حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے تو اس تعلق سے بھی کچھ بتانا ہے، تو پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتب علی نفسی الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. دو دعائیں کرنا ہے. اصل مسئلہ ایسا ہے، دعا تو کرنا چاہیے کیونکہ حکم ہے، دعا جو ہے مغز ہے، عبادت کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے لوگ دعا کرواتے ہیں. اور یہ چیز ایسی ہے کہ ثابت ہے، والذین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہے نا، یہ ثابت ہے. باقی دوسری چیزیں لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ بھی ثابت ہے، حج بھی ثابت ہے، مگر اس طرح نہیں کہ بس لگے رہتے ہیں. کوئی بھی رشتہ دار، بھائی دعا بہت آسان چیز ہے، دعا کرے. اب عمرہ اور حج کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو میں نے دیکھا یہاں کے شیوخ جو ہیں نصیحت کرتے ہیں جو چیز آسان ہے اسے اپنائیں. آپ گھر بیٹھے بیٹھے دعا کر سکتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں. ابھی کہ آپ عمرے کو جائیں، حج کو جائیں مرحوم کی دعا کے لیے، تو دعا بہت اہم چیز ہے. تو دعا کرتی رہنی چاہیے. تو ایک ہمارے خاص آپ سبھی جانتے ہیں مجیب اللہ دوستے، ان کی اہلیہ کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، تو ہم دعا کریں گے تو آمین کہیں، کرنا چاہیے. اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وادخلها الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اور دوسری دعا ہے، ایک بچی ہے عائدہ عمران، تقریباً ایڈمٹ ہے ہسپتال میں اور کافی پریشان ہے شدت سے. تو انہوں نے بھی دعا کے لیے درخواست کی ہے، تو ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے. چونکہ ظاہر ہے کہ بچی ہے اور پھر ہسپتال میں پھر وہ بلڈ وغیرہ کا کچھ پرابلم ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہم اشفیہا شفاء کاملا لا یغادر سقما، یعنی اللہ اسے ایسی شفاعت عطا کرے کہ اس کے بعد وہ مرض بالکل یعنی ختم ہو جائے. اور انک علی کل شیء قدیر. اب رہا سوال، جو لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو کسی کی بیماری اور کسی کی موت. اب جیسے دیکھیے مجیب اللہ دوست کافی محنت کر رہے تھے، لیکن ایک تقریباً 7 سے بھی زیادہ وہ پریشان تھے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی گھر کا فرد جو ہے بیمار ہے، تو اور وہ سب نیکوکار لوگ ہیں، یعنی بڑی محنت کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ان کو وسوسہ آتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا پریشانیاں مختلف ہیں، یعنی پریشانیاں کیسی، یہی نہیں بیماری کی نہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ بھی بال بچے والے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی ہیں وہ بھی مشکل، شادی بیاہ ہو جائے پھر بھی وہ بوجھ بنے رہتے ہیں، چونکہ وہاں کی جانب سے کچھ حالات سازگار نہیں ہوئے، یا ہے کہ بیٹے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی بوجھ بنا رہتا ہے. اور ادھر دیکھو تو باپ بڑا دیندار اور نیک ہے، تو وہ وسوسے آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کی آزمائش کرتے ہیں تو اس وجہ سے آزمائش نہیں کرتے ہیں کہ نیکوکار نہیں ہے، نہیں،
آزمائش تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہمارے یہاں ایک بڑے بزرگ تھے لیکن آخر میں وہ ایسا یعنی جیسے کہ بڑبڑانے لگے. لوگ بولتے ہیں یہ تو نمازی تھے، ایسا کیوں؟ تو چونکہ ہمیں معلومات نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نیک تھا یا وہ بد تھا. اس کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے مگر آزمائش ہوئی، تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں روک نہیں سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف میں پتھر پھینکے گئے، خون نکلا، اور تو کیا اللہ روک نہیں سکتے تھے؟ تو آزمائش تو ہوتی ہے بڑوں کی، جو نیک بھی ہو یا بد ہو، ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز، اب وہ کلام پاک سے کم جڑے رہتے ہیں نا، ان اللہ علیم حکیم ہے نا. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فعال لما یرید، جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کی علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اسے کتنا آزمانا، اسے کیوں نہیں، اسے کیوں ڈھیل چھوڑنا. اچھا، جن کی آزمائش ہوتی ہے سمجھو بیماری وغیرہ سے، وہ اس کے حق میں اچھا ہے کیونکہ سارے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مشکلات ہمارے تقدیر میں لکھا ہے تو معاف کرنا. تو یہ کثرت سے سوال کرتے ہیں. اور کوئی مشکلات میں مبتلا ہے تو کبھی ایسا نہ سمجھے کہ یہ گنہگار ہے، گناہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کوئی نیک ہے تو ایسا بھی نہ گمان کریں ارے یہ تو نیک آدمی ہے، یہ کیوں تکلیف میں، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں بتاؤں، اور پھر یاد دہانی کہ ہم نے جو دعا کی ہے 2 فلمی والوں کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے دعا کی ہے تو ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. ادھر مغفرت کی دعا کی اور اس کے ادھر صحت یابی کی دعا کی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جی سوالات کرنے والے رہیں. جی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہیے. جی قاضی صاحب خیریت؟ الحمدللہ. آپ کی آواز. جی احمد. یہ جو آخری جو آیت ہے یہ قیامت کا ذکر ہے کیا اس میں؟ آخری آیت ہاں لا یجمعنکم الی یوم القیامت. جی ہاں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا دن. جی یہی آخری آیت تھی. ہاں جی جی قیامت کے دن کا ذکر ہے. کہیے. تفصیل ہو سکتی؟ ہاں تفصیل ہو سکتی ہے اس کے اوپر کچھ؟ ہاں تفسیر ہو سکتی ہے مگر چونکہ قیامت کا بیان کرنے کے لیے وقت لگے گا نا، یعنی قیامت کا دن قیامت کے تعلق سے آپ کو چاہیے تو اس کے لیے مستقل کسی اور درس میں چونکہ بھی وقت ہو چکا نا ہمارے 1 گھنٹے کا. تو لیکن اور مطلب نہیں، قیامت کے بارے میں آپ کیا سننا چاہتے ہو پہلے بتائیں نا، یعنی کیا نشانیاں یا کیا سننا چاہتے ہیں وہ بتا کے رکھے تو پھر کیا جاننا چاہتے ہیں وہ بتائیں. یہ جو آیت ہے جو قیامت کا ذکر ہے تو یعنی کتنے کیسے ہوں گا، کیسے نشانی اور کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں لیکن وہ اس کے لیے کیا ہے کہ درس کے اندر 1 گھنٹے کے اندر تو قیامت کی نشانیاں کیسے وہی بتا دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. جی کہیے. اگر آئندہ درس اگر ہو سکے. ہاں ہمیشہ آتی رہتی ہے نا. جی مطلب ہے کہ قیامت کا منظر آپ کو، قیامت کی تصویر کشی. ہاں کوئی بات نہیں. جی 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 یہ تھی ہاں. جو انسان جو اب جیسا کہ کوئی ضدی رہتا جس کو ایمان نہیں لا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا رہتا کہ یہ انسان اسی طریقے سے رہے گا، یعنی اس کی فطرت کو جانتا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے. لیکن ضدی تو انسان رہتا، لیکن اندرونی جو وہ انسان کس طریقے کا ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس چیز کو. ہاں دیکھیے اصل میں 2 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جاننا، اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں نا کہ جیسے کہ ہمارے اسکول میں جو ٹیچرز تھے یا مدرسے میں وہ اسٹاف پورا جانتا ہے کہ فرسٹ نمبر کس کا آنے والا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں مگر جاننے پر اللہ کبھی بھی سزا نہیں دیتے، سمجھے نا. ثابت ہونا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور وہ ثابت کر کے دکھائے، سمجھ رہے ہیں نا. اچھا پھر یہ کہ اس میں جو سنجیدہ رہتا ہے اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، باقی اللہ تو سب جانتے ہیں. جی کہیے. اور کچھ بس چلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے صاحب. ماشاء اللہ 1 گھنٹہ ہو گیا.
اوہ ماشاء اللہ. قاری صاحب اچھا